آج کے اس مقدس دن کی مناسبت سے یقیناً ملت نوربادشاہ کے لیے، ہم ایک غریب طبقے سے تعلق رکھنے والوں کے لیے آج کا دن اور اس مقدس مقام پہ نماز جمعے کے آج پہلا جمعہ ہے، یہ ہمارے لیے انتہائی خوشی کا دن ہے۔ اور یقیناً اس دن کی جو ہے کم و بیش ہمیں اس کے بارے میں کچھ تذکرہ ضروری سمجھتا ہوں، لہذا میرے خطبے کا 3 حصہ ہوگا، مختصر الفاظ میں، چونکہ گرمی بھی ہے، وقت کے اندر ختم کرنا ہے۔ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، جس کسی نے اللہ کے مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کیا، اس نے اللہ خود کا رب کریم کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ لہذا میں ضروری سمجھتا ہوں میرے خطبے کے پہلے حصے میں سب سے پہلے رب کریم کی بے نہایت انعامات کے حوالے سے تھوڑا سا تذکرہ کر کے شکر ادا کروں، کیونکہ حقیقی شکر کا حقدار وہی ذات اقدس ہے۔ پھر ملت نوربادشاہ نے اس مقدس مسجد کے تعمیر میں، مدرسے کے انشاءاللہ مستقبل میں بنیں گے قریب میں، جو بھرپور تعاون کیا ہے، اس سلسلے میں ملت نوربادشاہ کے بھی مختصر توضیحات کے ساتھ شکریہ ادا کرنا میں اپنے لیے اور اس انجمن کی طرف سے ضروری سمجھتا ہوں، اور کراچی عوام کی طرف سے، کیونکہ اس مسجد سے مستفید تو ہم ہوتے ہیں، تعاون تو پوری ملت نوربادشاہ نے کیا تھا، ملت نوربادشاہ سے باہر بھی دوسرے مسلمان مسالک کے مخلصین نے بھی کیا۔ اور آخر میں دعائیہ کلمات کے ساتھ اپنے خطبے کو اختتام کو پہنچانے کی کوشش کروں۔ تو عزیزان گرامی، اس بات میں بندے مومن کے لیے کسی قسم کی شک شبہ کی گنجائش نہیں رہنا چاہیے کہ ہمارے ہاتھوں سے اگر معمولی سا چھوٹا سا نیک کام بھی آپ سے ہو جائیں، اگر آپ ایک سبحان اللہ پڑھ لیں، دن میں ایک الحمدللہ پڑھ لیں، 2 رکعت نفل پڑھ لیں، کسی مظلوم کی، کسی غریب کی کچھ مدد کر سکیں 5-10 روپے کی، یا اس طرح کا ایک بڑا نیک کام اللہ ہم سے ہو جاتا ہے، تو ان سب کے پیچھے رب کریم کی مہربانیاں ہیں، ان سب کے پیچھے رب کریم کی شفقتیں ہیں اس بندے مومن کے ساتھ، ان مومنین کے ساتھ، ان سب کے ساتھ رب کریم کی بے نہایت رحمتیں، انعامات، شفقتیں ہیں۔ ہم جو ہماری دعاؤں میں ہمیشہ ہم پڑھتے ہیں عشاء کی جو تسبیح میں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اے اللہ، کوئی بھی نیکی، چھوٹا سا چھوٹا اور بڑا سا بڑا نیکی میں اپنے آپ سے تیری مدد کے بغیر، تیری توفیق کے بغیر میں نہیں کر سکتا، اور چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے گناہوں سے بھی اللہ تیرے توفیق کے بغیر میں اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا ہے۔ اس حقیقت کو انبیاء کرام کی زبان مبارک سے مختلف موقعوں پر قرآن پاک میں آیا، سب نے فرمایا وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم، اے اللہ میں نے یہ جو کچھ نہیں کیا یہ صرف تیرے توفیق سے، تیرے فضل سے، تیرے رحمت سے میں نے کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا میں اس واقعے میں ہے نا، آپ نے 13ویں پارے کا پہلے آیت ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم، بے شک انسان کا نفس بہت زیادہ اس کو برائی کی طرف دعوت دیتی ہے، مگر الا ما رحم ربی، مگر وہ بندہ جس پر میرا رب رحم کرے، وہ بندہ جس کے لیے میرے رب کی رحمتیں شامل حال ہو، میرے رب کی عنایات شامل حال ہو، تو وہ بچ سکتا ہے نفس کی شر سے، شیطان کی شر سے۔ انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ میرا رب بہت رحمنے والا اور بہت مہربان ہے، بندے کے ساتھ برابری نہیں کرتا۔ لہذا ہم سب کو اس میں سے، ہم میں سے ہر ایک کو اللہ نے توفیق دیا، کسی نے مالی تعاون کیا، کسی نے
کام کیا ہے یہاں پر دن رات بیٹھ کے. کسی نے اس کے لیے انجمن کے مختلف جو کمیٹیاں ہیں انجمن کے اراکین انہوں نے تدبیریں کی ہے، پلاننگ بنایا، پروگرام بنایا، اور ایک عرصے سے یہ پلاننگ بنتا آیا ہے. تو یہ سب اقدام اور آج ایک عملی صورت میں ہمارے سامنے آیا ہے، جس کا ثمر ہم آج اس ثمر کو ہم لے رہے ہیں. ہمیں مل گیا ان تمام محنتوں کا ثمر عزیزان گرامی. تو ان تمام محنتوں کا ثمر یہ ہم سب کو دل و جان سے یہ حقیقت جاننا ضروری ہے. ان سب نیک کاموں کے پیچھے اگر آپ نے یہاں محنت کیا ہے، اگر آپ نے انجمن یا کہ آپ نے اوقات دیا ہے، آپ نے پلانی بنایا، آپ نے محنت کیا، مختلف کمیٹیز کی شکل میں یہاں محنت کیا ہے. بہت سے جوان شب روز یہاں تشریف فرمائے اور یہاں پر جو ہے چوکیداری کر رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں، اور بہت جان خیر الحمدللہ ملت نورباشہ میں 20-30 لاکھ بھی دینے والے، شاید اس سے زیادہ بھی دیا ہو کچھ لوگوں نے، تو میرے علم میں وہ 30 لاکھ کو تک تو دیا ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے عزیزان گرامی. کسی نے رسید کاٹ کے دیا، بول کے دیا، کسی نے بولا نہیں، کسی کو نہیں بولنا. ایک بندے مجھے دے دیا، شیخ صاحب کو دے دیا، انجمن کیا ہم لوگ ان کو دے دیا. اگر رسید کاٹیں تو ہمارے نام وہاں نہ لکھیں، نام ایشو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم ریاض سے بچتے ہیں اور واقعی بچنا بھی چاہیے. تو عزیزان گرامی سب سے پہلے ہم میں سے ہر ایک کو اللہ نے توفیق دیا. ہماری ماؤں کا بھی اس میں بہت بڑا حصہ، اپنے زیورات سارا. کل میں نے شیخ صاحب سے زیورات کی قیمت کا اندازہ کیا، تقریباً 50 لاکھ سے اوپر ہے، تو ہمارے خواتین نے دیا. ایک خاتون کے لیے اس کی زیورات تو بہت قیمتی چیز ہوتی ہے، پتہ نا آج کے مہنگائی کے دور میں 1 تولہ سونے کی قیمت 5 لاکھ سے اوپر ہے. ایسے وقت میں بعد میں خریدنے کی گنجائش ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ بھی معلوم نہیں ہے اس مہنگائی کے دور میں، پھر بھی سب نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے دے دیا الحمدللہ. یقیناً یہ زیورات ہمارے ماں بہنوں کے لیے کل قیامت کی زینت ہے، جنت کی زینت ہے. فائدہ اٹھایا، بہت عقل مند خواتین کے دنوں نے دے دیا ہے. چونکہ اللہ کے پیارے نبی نے ایک اصحاب سے پوچھا، اے میرا اصحاب تمہارے نظر میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ تو سب نے جس طرح ہم جواب دیں گے وہی جواب دے دیں. جو خوب مال کمائیں، یہ کریں، وہ کریں، سو کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اللہ کے نظر میں عقل مند وہ ہے جو اپنے آخرت کی گھر کو آباد کرنے پر ہمیشہ ذہن مرکوز رکھے، اور آخرت کی گھر کی آبادی پر دنیا کی گھر کی آبادی کو ترجیح دے دیں، کیونکہ وہ ابد الآباد رہنے والی زندگی ہے، یہ چند دن کا زندگی ہے. تو عزیزان گرامی، لیکن ملت نورباشہ کے ہر طبقے کے لوگوں نے اس میں مالی تعاون کیا، ہر قسم کی قولی فعلی. علماء نے پوری یہاں سے کے پاکستان تک علماء کے اساتذہ نظام نے ہر ایک نے اپنے اپنے کرسیوں سے اپنے خطابات میں، جمعے کے خطبوں میں، جلسوں میں اس مسجد کے چندے کے حوالے سے بولا، تب عوام تو دے رہے ہیں. ہمارے پیر محترم اور بادشاہ محترم نے بھی ان کے بارے میں ہر جگہ بولا، تو قوم دے رہے ہیں. تو علماء کے بھی اس میں بڑا کردار ہے، عوام کے بھی، ہر صاحب علم و دانش کا بھی، جو بھی پہنچ آتے ہیں اسی سے مسجد کے حوالے سے سب ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں. یہ تبلیغ ہے اور کیا ہے. اسی طرح پورے ملت نورباشہ نے بھرپور تعاون کی اس کی مثال ہمیں اس سے پہلے نہیں ملتی ہے. کتنے مختصر عرصے میں یہ بڑی عمارت 4 منزل تقریباً اب تیار ہو رہے ہیں، جو کہ کئی کروڑ کی جو ہے سرمایہ ہے اس پر لگ چکی ہے ابھی تک. میں ہمارے ملت نورباشہ میں بدقسمتی سمجھو بلا وجہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہم گروپوں میں تقسیم ہوا ہے. صوبہ نورباشہ، صوبہ امام نورباشہ، صوبہ امام نورباشہ کے عوام تو بھرپور تعاون کر رہے ہیں، لیکن میں صوبہ نورباشہ کے اور جو لوگ کچھ حضرات صرف نورباشہ کے نگران ہیں، میں ان سب کے بھی بخدا سچے دل شکر گزار ہوں.
کیونکہ بہت سے گھروں میں ہمارے کچھ دوستوں کی مشورے سے ادھر تو نہیں دے گا، ادھر نہیں ملے گا، نہیں ہم نے کہا نہیں، ہمارا انجمن نے بھی کہا ہے ہر گھر میں جاؤ، اور ہمارا اپنا نظریہ یہ ہے کہ ہم سب کے پاس جائیں گے، اپنی ذات کے لیے نہیں جانا، اللہ کے گھر کے لیے جانا۔ تو بخدا سب نے دل کھول کے دے دیا، کسی نے بھی ایک لفظ نہیں بولا آپ اس مسجد کے حوالے سے کیوں آیا ہے، کسی ایک نے بھی بخدا مجھے تو نہیں بولا، ہمارے ساتھیوں نے بھی ہمیں ایسا کوئی خبر نہیں دیا۔ تو یہ بہت بڑی خوشائن بات ہے کہ ملت نورواشی جو ہے ایک پلیٹ فارم کی طرف آنا، ہمارے اندر اتفاق و اتحاد کی طرف آنا، اور ایسے نیک کاموں میں سب کا بھرپور تعاون کرنا، یہ ہم سب کے اوپر، پوری ملت نورواشی کے اوپر اللہ تعالیٰ کے لطف اور کرم کی واضح ثبوت اور نشانی ہے۔ لہذا میں اللہ کی ان تمام انعامات کا آستہ دل میں اللہ کا ہم سب کی طرف سے انہی الفاظ میں شکر کرتا ہوں، فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ الحمد للہ رب العالمین علی جمیع نعمہ و اکرامہ و فضلہ و کرمہ۔ اور ساتھ ہی ملت نورواشی کے تمام بھائیوں بہنوں، حتیٰ چھوٹے بچے جنہوں نے اپنے جو سیویں باقی قلق بولتے کیا ہے وہ بھی توڑ کے ہمیں دے دیا، مجھے خود دیا مفادات واقعی ایک بچے نے اس میں شاید 6 سال کا تھا، توڑ کے دے دیا اس نے ہمیں، یہاں سے بھی دیا ہے۔ تو یہ جذبہ واقعی دیدنی ہے عزیزان گرامی، اور ہر طبقے کے لوگوں نے بلا رنگ و نسل، بلا نظریات کے اختلافات کے سب نے دیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ خصوصاً اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، ان جگہوں میں میں گھما، پنجاب میں، وہاں ہمارے صوفیہ برادری کے جو مساجد کے پیش امام ہیں طلعت ہیں، انہوں نے بھی ہمیں بھرپور تعاون کیا، ہمیں رہنمائی بھی کیا، ان بندوں کے پاس جائیں، ان کے پاس صاحب استطاعت ہے، یہ آپ کو مدد کریں گے، اور کیا۔ اور اہم انجمن کی شخصیات نے، انہوں نے خود کہا ہمارا نام نہیں لے رہا، میں نہیں لے رہا، ہمارا نام میڈیا پہ نہیں آنا چاہیے، بولا۔ اہم شخصیات نے بھی ہمیں قولی تعاون بھی کیا، اور عملاً انہوں نے رقم بھی دے دیا، الحمدللہ ایک معقول رقم دے دیا سب نے۔ تو یہ سب ان سب کا پوری بلتستان سے اور ہمارے مختلف علاقوں کے سطح پر بھی ایک بہت بڑی رقم ہمیں جمع ہوا ہے، علاقہ دھگس سے، علاقہ کرس سے، علاقہ کرس کے خاص طور پر باہر کے جوانان، کلام مجموعی طور پر باہر کے جوانوں نے مختلف، انہوں نے اپنی محنت مشقت کی حلال کمائی یہاں تک دے دیا۔ علاقہ کاندے، علاقہ کھانے، تھگس، اور سے اس طرح باقی جگہوں سے بھی، کسی کا نام لینا بولتے رہ جائے آپ لوگ، تھگس، سلطر سے بہت سی جگہوں سے یہاں رقم آ چکا ہے، بہت سی جگہوں پہ ابھی جمع ہو رہا ہے۔ تو یہ سب اس اللہ کا لطف و کرم اور بندوں کا بھی یقیناً پختہ عزم اور ارادہ ہے۔ لہٰذا میں اس انجمن کی طرف سے بھی، اور بندہ کی رحمہ اساتید کی طرف سے بھی، مدرسے کی طرف سے بھی، ان سب کا آستہ دل ہم شکر گزار ہیں۔ اور کراچی پوری ملت جو اس مسجد سے استفادہ کرتے ہیں، اس مدرسے سے استفادہ کرتے ہیں، اور ہمارے طلاب، ہم ان سب کی طرف سے تمام جملہ مومنین، مومنات، خواتین، بچے باہر ملک میں جو تشریف رکھتے ہیں، یہاں رکھتے ہیں، ان سب کا آستہ دل، ان سب کا شکر گزار ہوں، اور ان کی ان نیک کاموں میں جو بھرپور حصہ ہے، اس کا اجر و ثواب صرف اللہ ہی دے سکتے ہیں۔ ہم بندوں فقیروں کے پاس کچھ نہیں ہے، ہم صرف زبانی شکر ادا کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ کہ جو آیا میں نے آپ لوگوں کو تلاوت کیا، اس کا ترجمہ کر کے ٹائم کم ہوا، ادھر کوئی گھڑی بڑی بھی نہیں ہے۔ آیت جو میں نے تلاوت کی اس کا ترجمہ یہ ہے، والذین ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجر من ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ عزیزان گرامی، یہ آیت مجیدہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 262 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین، وہ لوگ
ينفقون أموالهم جو اپنے مال خرچ کرتے فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے راستے میں، اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے۔ یہ مسجد اللہ کی رضا مندی کے لیے دیا نا سب نے، کوئی شک نہیں رب کی رضا کے لیے دیا۔ بیت اللہ کی تعمیر میں رب کی رضا کے لیے ہی دیتے ہیں۔ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى۔ اصل میرا نقطہ اس نقطے پر دو لفظ بولنا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، پھر یہ اللہ کی رضا کے لیے دینے کے بعد جن کو دیا ہے، جس مقصد کے لیے دیا ہے، جن سے یہ مال تعلق رکھتے ہیں، ان کے بارے میں نہ وہ احسان جتاتے ہیں اور نہ ان کو کسی قسم کی قولی فعلی عملی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم، تو ایسے لوگوں کے اللہ کے یہاں اجر ہے جنت کی عظیم نعمتوں کی صورت میں۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور کل قیامت میں ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے جہنم کے عذاب کے اور نہ کوئی حزن ہے کاش میں دنیا میں یہ نیک کام بھی کر کے آتا، یہ ٹینشن بھی ان کے لیے نہیں۔ میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کا ثواب اللہ نے اپنے اولیاء کرام کے لیے رکھا ہوا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ لیکن یہاں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے لوگوں کے لیے اللہ نے یہ بشارت دیا کہ تمہارے لیے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ فاذان گرامی، اس نئی آیت کے ذیل میں اللہ نے فرمایا اللہ کے راستے میں وہ مال دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، اور دو لفظ بولوں گا کیونکہ تشریح کی فرصت نہیں۔ فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں دینے کے بعد نہ وہ احسان جتاتے ہیں اور نہ کسی کو اس صدقے کی بنیاد پر اس خرچے کسی کو تکلیف دیتے ہیں، زبانی قولی فعلی۔ تو اس آیت کے ذیل میں اذان گرامی، آپ چونکہ میری ذمہ داری ہے، یہ اجمن آپ لوگ ذمہ داری سونپا ہوا ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم روحانی طور پر کمزور بندے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو نیکیاں، بڑی نیکیاں ہضم نہیں ہوتی، احسان جتائے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں۔ اس صدقے کے بعد، دینے کے بعد اذیت دینی، قولی فعلی اذیت دیے بغیر نہیں رہ سکتے، کیونکہ کمزور ہے۔ حالانکہ اس نے دیا جا اللہ کی رضا کیا، اللہ کی سودا ہو گیا، ختم ہے۔ جزا اللہ نے دینا، جنت اللہ نے دینا، ثواب اللہ نے دینا۔ لیکن انسان کمزور ہے، کمزور ہونے کی وجہ سے بہت سے موقعوں پر آپ لوگوں کو یہ ابھی بعد میں جب سے یہ چون تکمیل کی طرف جائیں گے نا، یہ مشکلات آپ لوگ میری بات کو ذہن میں رکھو خدا کے لیے۔ آپ میں سے ہر ایک کو خادمن کے راکین ہو، کارکن عوام ہو، جنہوں نے اس کے لیے خدمت کیا، ہم سب یہ متوجہ رہے اذان گرامی، اللہ کے لیے دے دیں بس چپ، کسی پر احسان نہیں ہے۔ اور آپ نے قرض الحسنہ دیا تو آپ نے اللہ کو دیا ہے، اور اس کا دینے کی برکت یہ مسجد پوری ملت نوربخشیہ کی تعمیر ہو کے آپ کے پاس آ گیا۔ آپ چپ رہیں گے تو یہ نیکی آپ کے لیے محفوظ رہے گا اور کل قیامت میں آپ کی مغفرت کا وسیلہ رہے گا۔ اگر آپ نے احسان جتایا ہے محفل و مجالس میں نے اتنا پیسہ دیا ہے، میں نے اتنا کام کیا ہے، یہ کام میں نے کیا ہے، وہ کام میں نے کیا ہے، میرے وجہ سے یہ بن گیا ہے، میرے تعاون سے یہ بن گیا ہے، خدا نہ ہنستا، خدا نہ ہنستا، خدا نہ ہنستا۔ ایسی باتیں، ایسی سوچ اگر ہمارے ذہنوں میں آ جائیں تو سمجھو آپ نے اپنی یہ عظیم نیکی جس کی وجہ سے آپ جنت کے حقدار بن جاتے ہیں۔ خدا من نے فرمایا جس نے دنیا میں ایک مسجد بنا اس کے لیے اللہ جنت میں گھر بنائے گا۔ اب جنت کے مستحق ہونا ہے، آپ کو وہ آپ کے نام عمل سے مٹا دیں گے۔ اس مسجد پر آپ نے جتنے محنت کا صدقہ خیرات دیں سب کچھ ضائع رائے گان، کیونکہ اللہ نے دوسرے آیت میں فرمایا اے مومنون لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، تم اپنے صدقات کو لوگوں پر احسان جتا کر اور ان کو ذہنی قولی فعلی، میں نے تم کو یہ دیا تھا، میں نے تم کو فلاں موقع میں مدد کیا تھا، اس طرح ذہنی اذیت دے دیں،
تو تمہارے صدقہ باطل ہو جائے گا، ولو لاکھوں میں ہو کروڑوں میں ہو۔ لہٰذا عزیزان گرامی میرا نشست صرف یہی ہے کہ خدا کے لیے اب یہ آپ لوگوں کے ہاتھوں سے پوری ملت نربا شکل اللہ نے یہ توفیق دیا ہے، تو اس کو اللہ رب کریم کا احسان سمجھو۔ ہم میں سے جس کسی کو اللہ نے جو بھی کام کرنے کا خدمت کا موقع اللہ نے دیا ہے، اسی کے درگاہ میں شکر گزار رہو، یا اللہ تو نے توفیق دیا تو مجھ سے یہ کام ہوا ہے، ورنہ میں کون ہوتا، میں تو اسیر نفس ہوں۔ بس یہ اقرار زبان پہ جاری رکھو، کسی پر کوئی احسان نہیں جتاؤ، تاکہ یہ نیک اور یہ عظیم کام آپ کے جنت میں ہو جانے کا آپ کے لیے وسیلہ ہے۔ ان کلمات کے ساتھ ضابط پروردگار عالمین ذات و صفات نے رسنا ذات یا اللہ یہ اسماء الحسنہ یا میں رسنا ذات یا اللہ ایک نجب انبیاء حرمت لنا ذات یا اللہ محمد نہ آل محمد حرمت نے رسنا ذات یا اللہ شہداء کربلا و شہداء کربلا حرمت نے رسنا ذات یا اللہ پروردگار دی ماہ محرم محترم خصوصاً دی ماہ ذی خیرات و برکات نے رسنا ذات یا اللہ فتامہ قرآن حق نورمند نے نظر جاتا بار اللہ یہ ملت سے یہ دی بیت اللہ و آباد جاہی کوئی من بھی ہر دام و دیرہ میں سخنی یہ تمام صدقات اللہ یا اللہ یہ لطف کرم یہاں شرف قبلیت شجر یا اللہ اور میرے سامی گناہ کنی بخشی یہاں وسیلہ کراتا ہوں یا اللہ تمام مومنین مومنات گلخان کو لیا مغفرت شجر یا اللہ سنگان کو لیا ایمان تنسے شجر یا اللہ خدا نائی باہر ملکت بھی جوان کو نہیں جوانیوں نے برکت شدت یا اللہ دیوات حالات مطابق ہم شار کو نہیں تی پریشانی دور ہو چکی یا اللہ کون سا عمل عزت اس اللہ یا اللہ کمائی بھی آتی ہیں توفیق شدت یا اللہ میں بیروزگار کو لیا بہترین روزگار شدت یا اللہ میں تمام کاروباری برادر کے کاروبار کو لیا خیر و برکت شدت یا اللہ خدا نائی مریض مرضا کو لیا شفا شدت یا اللہ حسن مومنہ خاتون کے بارے خوشی دعائی درخواست اوشن یہ دریا اللہ دی مومنہ خاتون پر اوشن بھی کامیاب ہو چکی اللہ والا صحت و سلامتی شدت یا اللہ یا مومنہ خاتون کی باری سے ڈیلیوری کیسی مشکلات جیسے دعائی درخواست یا اللہ دی مومنہ خاتون پر سانجی مشکل بھی آسانی کا نجات شدت یا اللہ ہونا خون شدت بھی گوت کو انشاءاللہ یہاں دی دنیا کی سلامتی شدت یا اللہ وعداؤں جو بھرنگ عمل باعث سے صدقے و برکت بچو یا اللہ خدا انگے ساملہ بوری نزلت نرباشی فرما سنتا ہوں شیما انجمن راکین شامل یا اللہ جی نیک لفظ توفیق جانگے اللہ توفیق شدت رسد یا اللہ جو یہ رن ملوی گئی نگاہ قسمی شیطانی فطور محمد احسان جتائی بھی اتو فریات ہو جب میں باریوں گا ہمیشہ نشتوں سے اتنی یا اللہ جانگے جی قلیل عمل بلیان شرف قبول شدت بس یا اللہ اور یہ گامی باشی سے وسیلہ کراتا ہوں یا اللہ رحمت کے یا ارحم الراحمین